وباشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسر ولا تعسر وتقبل الخير وبك نستعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید قرآن حبیب اللہ رب العزت کا کلام، اللہ کے احکامات پر مبنی، اللہ تعالیٰ کے قوانین اور نظام پر مبنی ایک کتاب ہے. وہ کتاب نظریاتی شکل میں ہمارے سامنے ہے اور اس کی عملی اور پریکٹیکل صورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. یعنی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا ازحد ضروری ہو جاتا ہے. اسی موقع پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو یہ بہت ہی زبردست جواب ہے اور اس میں تمام چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن وہ قابل عمل کتاب ہے، قرآن بھی وہ اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے، قرآن بھی زندگی گزارنے کا قرینہ اور طریقہ اور سلیقہ ہے کہ جس پر مکمل عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. آج ہماری زندگیوں میں قرآن کی حیثیت محض اس کی عربی میں تلاوت کرنا یا اس میں سے کچھ وظائف اختیار کر لینا، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کو محض پڑھ لینا، اس کو چھو لینا، اس کو دیکھ لینا، یہ بھی ایمان، یہ بھی ثواب کا حقدار وہ شخص ہو جاتا ہے. لیکن جو اصل مقصد ہے قرآن مجید کا وہ یہ ہے کہ یہ اس پر عمل کیا جائے، اور اس پر عمل کرنے کی صورت کیسے اختیار کی جائے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو کچھ سیرت کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے بات کی. سیرت کو سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے ہم کس انداز میں اس کو پڑھیں اور کس انداز میں سنیں اور کیوں سنیں اور اس کو کیوں پڑھیں. جس طریقے سے اس وقت معاشرے میں قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، کیا اسی طریقے سے سیرت کو بھی سنا جائے اور پڑھا جائے؟ یعنی کہ صرف اس لیے کہ یہ ایک ثواب کا کام ہے، ایک بابرکت محفل ہے، چلو جی اس میں حاضری ہو گئی، ہمارا آج کا دن تو بہتر گزر گیا. اس مقصد کے لیے کیا صرف ہم ایسی تقریبات میں، ایسی محافل میں اگر شریک ہو تو اسے ہم روایات کہتے ہیں، اور اسلام روایات کو توڑنے کے لیے آیا ہے. انسان تمام طاغوتی روایات سے، طاقتوں سے، اداروں سے بغاوت کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے تاکہ ان سے بغاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی خالص غلامی میں داخل ہوا جائے. تو سیرت کو سنتے ہوئے ہمیں آج یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ سیرت کا یہ جو پہلو آج ہم نے سنا ہے، کیا ہماری زندگی میں یہ پہلو آیا ہے یا نہیں آیا، یا ہم نے اس پہلو کو اختیار کیا ہے یا نہیں. زندگی میں اور روز دن میں بیسیوں مرتبہ یا سینکڑوں مرتبہ آپ کے سامنے دن بھر کے کام آتے ہیں، اور وہ کام کرنے کے ہر مرتبہ دو راستے سامنے موجود ہوتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی رک کر بول کر دیکھا نہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کام کو کیسے انجام دیا ہوگا تو میں اس طریقے سے انجام دوں. تو یہ والی کیفیت پیدا ہونا اذہان کے اندر، یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے. صبح جب ہم جاب پہ جاتے ہیں یا کاروبار میں جاتے ہیں یا اپنی دکان پہ بزنس کی طرف جا رہے ہیں تو کیا ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ ذمہ داری کیسے ادا کی تھی، انہوں نے یہ تجارت کیسے کی تھی، ان کے محور و مرکز کیا تھے، ان کی پریورٹیز کیا تھی اس معاملے میں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دن بھر ہمیں واسطہ پڑتا ہے. جب گھر لوٹتے ہیں تو اپنے اہل و عیال سے کس انداز میں ہمیں معاملہ کرنا ہے، کیا ہم نے بول کے دیکھا کہ اللہ کے رسول کیسے کیا کرتے ہیں.
ہم ان باتوں کو نہیں سوچتے. تو لہذا سیرت کو سنتے ہوئے جب تک ہم اپنے آپ کو آمادہ نہ کر لیں اس انداز میں، ہم کیوں سیرت کے قوام میں بیٹھے؟ صرف اس لیے کہ ہماری نالج میں اضافہ ہو جائے، ہمیں کچھ انفارمیشن مل جائے، تنظیم کا تقاضا ہے حاضری لگ جائے، یا چلو کسی دوست نے کہہ دیا اس دوست کی وجہ سے شامل ہو گئے. مطلب اس میں وجہ اللہ اور رسول کی محبت ہے یا نہیں؟ اس میں آنے کی وجہ یہ کہ ہمیں سیرت کا کوئی پہلو سن کر اور محسوس کر کے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرو. اگر تو یہ آپ کا آبجیکٹو ہو تو پھر تو ایک کامیاب آپ کی حاضری ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا موضوع جو ہے پہلی وحی کی ابتدا سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے کے کچھ پہلو یقیناً آپ سے ڈسکس ہو چکے ہوں. کتاب ہے سیرت پر دروس سیرت، بہت ہی نادر اور بہترین کتاب، اور تمام سیرت کی کتابیں بہت ہی اعلیٰ ہیں اور ہر ایک سیرت کی کتاب اپنے اندر ایک نیا رنگ رکھتی ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے اور کمال ہے رسول اللہ کی زندگی کا. روح زمین پر صرف ایک ہی واحد شخصیت ہے جس کی زندگی کے تمام پہلو ضبط تحریر میں لائے جا چکے ہیں. سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں چند باتوں کے علاوہ مزید تفصیلات سے کوئی بات نہیں. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو محفوظ کر دیا گیا. یہ بھی گویا اللہ کی طرف سے ایک انتظام تاکہ قیامت تک آنے والے یہ نہ کہہ سکے کہ یہ قرآن مجید پہ عمل تو ممکن نہیں. تو لہٰذا یہ حجت تمام کر دی اور رسول اللہ کی زندگی کو محفوظ کر دیا. تو یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے سیرت کا سننا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی سے قبل اور اس سے تمام پہلے ان کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ وہ معاشرہ انہیں امین اور صادق کے نام سے القاب سے پکارا کرتا تھا. ان کی شرافت کی گواہی دیا کرتے تھے، ان کی سچائی کہ وہ ماننے والے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کی تلاش میں غار ہرا کی جانب چلتے اور بستی سے دور ایک مقام پہ جا کے اکثر و بیشتر وہاں پر تشریف فرما ہوتے. حضور کی زندگی کا یہ پہلو بڑا اہم ہے اور وہاں جا کر جو بھی ان کے معاملات ہوتے اس دوران جو ہے انہیں فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آتے ہیں. پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے اور وہ ایک عجیب کیفیت میں گھر کی طرف لوٹتے ہیں. ان تمام باتوں میں بڑی بحث مباحثے ہیں، مستشرقین نے بہت کچھ لکھا ہے اس پر. میں ابھی آپ کو جو پہلی بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا سیرت نے کہ تم اپنے آپ کو تلاش کرو، تم غور و فکر کی عادت اپنے اندر ڈالو. اس کے لیے تنہائی کا ہونا ضروری ہے اور اس عمل کے لیے اسلام میں مسلمانوں کی تربیت کے لیے رمضان المبارک میں اعتکاف کا یہ ایک سنت ہمیں عطا کر دی. تو یہ تمام عبادات دراصل ایک تربیتی نظام کا حصہ ہیں. تو عمومی زندگی میں سال میں ایک مرتبہ 10 روز کے لیے ہم اور آپ سب اپنا اپنے غار ہرا کو تلاش کر سکتے ہیں. ہماری زندگی میں غار ہرا کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ایسی تنہائی کا میسر آنا جہاں پہ غور و فکر کرنا اور کچھ سوالات کے جوابات کو تلاش کرنا. میں کون ہوں؟ میں کیسے پیدا ہوا؟ میں کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ چند بنیادی سوالات ہیں جو آپ کو تلاش کرنے چاہیے. اور یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچانا. اس کا مطلب ہے کہ انسان کے لیے پہلا جو مقام یا پہلا میدان
جو ہے اس کے لیے عمل کے لیے وہ اس کا اپنی ذات کو پہچاننا ہے. آپ کتنی اہمیت کے حامل. انسان جب اپنی تخلیق پہ غور کرتا ہے کہ مجھے کیسے پیدا کیا گیا تو وہ حیرت کی وادیوں میں کھو جاتا ہے کہ وہ ایک ناقابل ذکر مادے سے پیدا کیا گیا جس کی کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں. اس کو اپنی تخلیق پہ جب وہ غور کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر سے تکبر اور غرور کے جراثیم مر جاتے ہیں. اس کو وہ اس بات سے واقف ہو جاتا ہے کہ آج جو میں اپنے قد پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنی طاقت پر، اپنی شہرت پر جو میں نام اور فخر کرتا ہوں یہ تو کوئی فخر کے قابل چیز ہی نہیں. میری تو حیثیت ہی کچھ نہیں. کیا کمال اس میں راز پنہان ہے. اس کے بعد کہ میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ پوری کائنات سرگرم عمل ہے. آپ کو آپ کی نشوونما کے لیے، آپ کی نشوونما کے لیے سورج کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ سورج کو ہٹا دیں کائنات میں سے تو زندگی ختم ہو جائے گی. آپ اس کائنات میں سے آکسیجن 5 سیکنڈ کے لیے نکال دیجئے تو تیرو پالا ہو جائے گا سب کچھ. آپ اس آکسیجن کی مقدار کو بڑھا دیں تو زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. یعنی کہ آپ غور کریں کہ یہ پوری کائنات کس طرح ڈیزائن کی گئی تاکہ یہ انسان نشوونما پا سکے. اور کس لیے نشوونما پا سکے؟ کیا محض اس لیے کہ یہ وہ زندگی گزارے جو آپ اور ہم گزار رہے ہیں؟ اپنے گھر کے چند افراد کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی. کیا یہ زندگی کا مقصد تھا؟ یاد رکھیے اسلام میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں خود اور میری اولاد کا بچنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اسلام محفوظ ہو جائے، انسانیت محفوظ ہو جائے. اور یہ جگہ جگہ ہمارے ساتھ ایگزامپل ہے. خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خود اور اہل بیت سب نے قربانی دے دی. حالانکہ انہیں بچنے کے راستے آپشن موجود تھے، لیکن انہوں نے جو راستہ اختیار کیا یہ وہ راستہ ہے جو اسلام کے اندر داخل ہونے والوں کا قربہ امتیاز ہوتا ہے. آج ہماری اور آپ کی زندگی کس نہج ہے؟ یہ ان سوالات کے جوابات میں تلاش کر رہا ہوں جو غار حرا میں آپ کو اور مجھے تلاش کرتے ہیں. تو جب یہ اندازہ ہو گیا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، یہ جو پنکھے آپ کے اوپر ہیں جس کمپنی نے یہ بنائے ہوں گے، ان پنکھوں کے بنانے کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا. اگر یہ اپنے آبجیکٹو نہ حاصل کر رہا ہو یہ پنکھا، یہ اپنے مقصد کے مطابق کام نہیں کر رہا، تو پھر یہ کباڑ کی صورت اختیار کر جائے. اس کی حیثیت، اس کی قیمت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ اپنے مقصد کو ہو بیٹھا. تو کیا ہم اپنے مقصد کو جان چکے؟ ہم اپنے مقصد کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جب انسان ان سوالات کے غور و خوض کے بعد واقف ہو جاتا ہے تو گویا اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا. تو یہ ہے غار حرا کا بنیادی مقصد. اور یہ غار حرا ہر مومن کو اسی طریقے سے اسے تلاش کرتا ہے، روز کی بنیاد پر رات میں سونے سے پہلے اپنا احتساب کرنا، آنکھیں بند کر کے سوچنا، مراقبہ کرنا، خود کو سوچنا. اور یاد رکھیے سوچنے اور غور و فکر کا عمل عقل مند انسان ہی کرتا ہے. جانور غور و فکر کا کام نہیں کرتا، اور جو انسان غور و فکر کا کام نہیں کرتے وہ انسان ہی نہیں کہہ رہا ہے. اسی لیے قرآن تمام کا تمام جو مخاطب ہوتا ہے وہ غور و فکر کرنے والوں سے ہی مخاطب ہوتا ہے. اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر تم غور و فکر کرو، اگر تم علم رکھتے ہو، قرآن اس انداز میں خطاب کرتا ہے. تو گویا قرآن کے مخاطبین وہی افراد ہوتے ہیں یا قرآن کو سمجھ وہی سکتے ہیں جو غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آج المیت یہ ہے کہ ہمارے ممبروں سے غور و فکر اور عقل کو اسلام کے متضاد ایک چیز قرار دیا گیا اور سوچنے سمجھنے پر پابندی لگا دی. یہ سب سے بڑے المیے ہیں جو اس معاشرے کے اندر مختلف جراثیم کی صورت میں پھیل گئے کہ ہماری انتہائی کوشش کے باوجود بھی معاشرہ سدھر کیوں نہیں رہا، کیونکہ ان کی بنیاد کے اندر انتہائی خطرناک قسم کی جراثیم ہوئی اور جہاں سے وہ مل رہے وہ انہیں تسلیم بہت زیادہ کرتے. جب پہلی وحی کا جو نزول ہوتا ہے یہ بھی ایک کمال، اور قرآن مجید کا تو ہر آیت ہر لفظ ایک معجزہ.
تو پہلی وحی میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، پہلی وحی پڑھنے سے کی جاتی ہے، علم سے کی جا رہی ہے، تعلیم سے متعلق، جس میں قلم کا ذکر بھی ہے، یعنی کہ گویا قرآن اور اسلام کا مزاج بالکل واضح ہے کہ جو اسلام میں داخل ہونے والے ہوتے ہیں افراد، وہ گویا علم حاصل کرنے والا طبقہ ہوتا ہے، اور آج علم میں سب سے پیچھے آپ کو مسلمان نظر آئے، اور یہی وجہ ہے کہ امامت ہمارے ہاتھ میں رسوائی اور ذلت مقدر بن چکی، کثیر تعداد موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی محفل میں تشریف فرما تھے اور فرمایا کہ کیا عجیب ایک وقت ہوگا کہ تمہاری مخالف اقوام اس طرح ایک دوسرے کو تمہارے خلاف دعوت دے رہی ہوگی جس طرح لوگ کھانے کے دسترخوان پہ دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا مسلمان تعداد میں کم ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے ان کے درمیان ان کے اندر وہن آ جائے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کیا؟ کہا دنیا کی محبت اور موت کا خوف ان کے اندر آ جائے۔ آج یہی ہمارے اندر آ چکا، تو علم سے دوری یہ سب سے بڑا المیہ۔ آج جو نظام تعلیم ہمارے معاشرے میں موجود ہے، وہ نظام تعلیم بھی یہودیوں کا دیا ہوا ہے۔ ہمارا جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے وہ تمام کے تمام میں انہیں وہ یہودی کار فرما ہے۔ ہمارے معاشی نظام کے سود پر مبنی ہے، یہ یہودیوں کا ہی دیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود اپنے دین کے لیے مخلص رہے، وہ اپنی نسلوں کو تیار کرتے رہے، لیکن ہم اپنی نسلوں کو اس کام کے لیے تیار کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہماری پرائرٹیز میں دیکھیں کہ صبح کا بچہ اسکول کے وقت میں نہ ہوتے تو ہم اسے سزا دینے کو تیار ہوتے، اگر ہم اسے اسکول بھیجیں ہی نہ، ہم اپنے بچے کو اسکول سے خارج کرواتے تو پورا معاشرہ اور ہمارا خاندان ہم پہ لان تان کرے گا کہ کیسے ماں باپ اولاد کو اسکول میں نہیں پڑھا، جبکہ یہی خاندان اور معاشرے نے کبھی نہیں کہا ہوگا تو تم اپنے بچے کو نماز کیوں نہیں پڑھا، نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھا رہے۔ آپ نے دیکھا کس قدر تبدیلیاں اقدار میں آ چکی، تو یہ سوچ کے سارے محور تبدیل ہو چکی۔ تو پہلی وحی میں اقرا باسم پڑھ اپنے رب کے نام سے، چونکہ آیت پر گفتگو کرنا مقصود نہیں، ہم صرف سیرت کے یہ پہلو پر گفتگو کریں گے، ورنہ ان آیات کے اندر ایک ذخیرہ موجود ہے، سمندر موجود ہے۔ اپنے رب کے نام سے پڑھنے کے اندر بھی حکمت موجود ہے، یعنی کہ تمہارے پاس جو علم ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے پاس جو علم ہے وہ تمہارے رب کے لیے ہونا چاہیے، تمہارے علم سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ تمہارے رب کو ہونا چاہیے۔ مراد رب کی جو صفت ہے سب سے زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوئی۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ میں جو سب سے پہلی صفت بتائی وہ ربوبیت کی بتائی، جو صفت بجائے حمیت بتائی وہ ربوبیت کی بتائی، الحمدللہ رب العالمین۔ قبر میں جو پہلا سوال ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ من الہ کا، تمہارا الہ کون، تمہارا خالق کون، وہاں بھی من رب ہوگا، تمہاری رب کی صفت بہت ہی اہم ترین صفات، ساری صفات اس کی خاص، لیکن اس صفت کا تعلق مخلوق سے سب سے زیادہ ہے، پیدا ہونے سے پہلے سے اس کا تعلق ہے اور مرنے کے بعد تک اس کا تعلق ہے۔ اور ربوبیت کے سادہ لفظ سمجھ لیجیے آپ کہ معاشی نظام، یا آپ نے کبھی نہ سنا، پورا معاشی نظام اس لفظ رب کے اندر ہے۔ اس کی کہا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، تم جو علم حاصل کرو تو اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت کو، اس کے معاش، رب کا مطلب پالنے والا، اور پالنا کیا ہے، وہ رزقی تو ہے، وہ معاشی تو ہے، اس زمرے میں رزق کو تفصیل ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہوئی۔ تو گویا تمہارا علم حاصل کرنے کا مقصد یہ کہ تم اپنے اللہ کا نظام نافذ کرو۔ اگر اس علم حاصل کرنے کا مقصد کچھ اور ہے تو پھر وہ علم یہ والا علم نہیں۔ آج ہمارے بچوں کو یہ کہنا چاہیے اور ماں باپ کو بچوں کو بتانا چاہیے کہ تم مسلم ڈاکٹر بنو، تم مسلم انجینئر بنو، تم مسلم آرکیٹیکٹ بنو۔ تو یہ بڑی اہم ترین بات ہے، ذرا سے زاویے تبدیل ہونے سے چیزوں میں فرق آ جاتا ہے، وہ عبادت ہوتی چلی جاتی، آپ کا ہر عمل عبادت ہوتا چلا جاتا ہے۔
پہلی وحی کے بعد اللہ کے رسول جب تشریف لے گئے اور زملونی کہا کہ مجھے اولاد دو مجھے اولاد دو، ایک عجیب و غریب کیفیت کی وحشت ناک صورتحال تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں چادر بھی اولاد دی ہے اور پھر تسلی اور تشفی ہوئی. پھر برقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہے اور وہ ان کے چچا اور وہ عیسائیت اختیار کر چکے تھے اور کتابوں کا علم رکھتے تھے اور لکھتے تھے. تو ان کو جب اور ان کی عمر بھی بڑی قریب تھی اور آنکھوں سے بینائی بھی ختم ہو چکی تھی، ان کو جب یہ سارا واقعہ بتایا تو وہ اس بات پہ بڑا انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا اور میں طاقت میرے پاس ہو تو میں آپ کی مدد کرتا. جب آپ کی قوم آپ کو شہر سے نکال دی تو یہ خبر بھی وہاں سے وہ بھی. اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ منقطع ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بچی پیچیدگی کسی کیفیت تعلیم ہونا شروع ہوئی. اور یہاں تک جو ہے ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور میرا جی چاہ کہ میں اپنے آپ کو گرا لوں. یعنی کہ ایک ایسی تشنگی تھی، ایک ایسی بےتابی تھی کہ جو چیز مجھے مل رہی تھی یا جس میں چاشنی ملی تھی وہ کیوں دور ہو گئی. اس میں بھی اللہ رب العزت کی حکمت تھی. اس لیے کہ بعض والوں نے یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ محبت نے اپنے دل سے یہ باتیں کہی، اس لیے یہ تمام پروسیس کروایا گیا قدرت کی طرف سے کہ اگر یہ ایسا ہوتا تو پھر یہ درمیان میں گیپ نہ آتا. اگر ایسا ہوتا تو ان کے اوپر غور کی کیفیت تاری نہ ہوتی. اگر ان کے اندر دل سے انہوں نے باتوں کو اختراع کیا ہے اور خود سے ہی نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے نبوت سے پہلے کے انسان اور نبوت کے بعد والے انسان دونوں میں فرق نظر آتا ہے اس ذہنی کیفیت کے. یہ قدرت کی طرف سے ایک اظہار ہے اور ان کو تشریح کے لیے ایک جواب اس میں موجود ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ وہی کوئی نیچے سے علم حاصل ہونے والا نہیں، اکتساب کے ذریعے نہیں حاصل ہو سکتا، بلکہ وہی وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے اوپر سے نازل ہوتا ہے. اس لیے انزلنا کا لفظ ہی استعمال ہوا. ان انزلنا علیک الکتاب، ہم نے کتاب نازل کی. تو یہ اور پھر اس سے پہلے حضور کا امی ہونا، ان کا پڑھا لکھا نہ ہونا اور سوائے چند ایک باہر کسی مخصوص تجارت کے حوالے سے جانے کے باہر کے ان کا آنا جانا کوئی مشہور نہیں رہا کہ لوگ یہ الزام لگا سکے کہ یہ باہر سے سیکھ کر آئے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ وہی ایک ایسا علم ہے جو صرف اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. اس میں کسی انسان کو دخل نہیں. ہاں اس کے اندر کشف اور الہام بات کہیں اور چلی جائے گی. یہ کچھ لفظ استعمال ہوتی ہیں. کشف کا لفظ قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا. الہام کا لفظ پورے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے. الہام کیا گیا. لیکن یہ الہام سے مراد اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بتایا، کشف یا الہام کا لفظ استعمال کر کے، تو یقین جانیے وہ گویا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور مرزا غلام قادیانی نے یہ الہام اور کشف کے راستے سے ہی اوپر چلتا چلا گیا. تو یہی وہ دروازے جہاں سے خرابی ہوئی. تو وہی کے لیے یہ ذہن میں رہے کہ یہ وہ علم ہے قرآن مجید جو کسی انسان کا لکھا نہیں اور اس میں بڑی ریسرچ ہو چکی ہے اور انسانی عقل بھی اس کو تسلیم کر چکی ہے، سائنس بھی اس کو تسلیم کر چکی ہے کہ یہ انسانی علم نہیں، بیرونی طور پہ عطا کردہ علم. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کا ابتدا شروع کی اور یہ بھی ایک حکمت، ایک مصلحت کے تحت، یعنی یہ امت کو یہ سمجھانا، اگر انہیں چونکہ معلوم چل گیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ساری قدرت و طاقت ان کے پیچھے موجود ہے، تو پھر تو گویا وہ الگ اعلان پہلے دن سے کر لیتی یہ کا. لیکن امت کو سکھانا مقصود تھا. سیرت کا مقصود ہی یہی ہے کہ تم اپنی بساط کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق تمام مراحل اللہ کے رسول نے کر کے دکھائے. پہلے خفیہ دعوت تھی، پھر اعلانیہ دعوت زبان سے سلسلہ جاری رہا، پھر تکالیف کا سلسلہ رہا تو صبر کی کیفیت رہی. جب اس سے آگے نکلے اور جماعت مضبوط ہوئی تو پھر میدان جنگ کا رخ فرمایا. اس کے بعد اگلے مرحلے پر سلاطین کو دعوت نامے دے رہے
تبلیغی خطوط بھیج رہے. تو لہٰذا یہ بتانا مقصود کہ یہ سارے مراحل ہیں، لیکن ابتدائی طور پر حکمت اور نصرت کے جو تقاضے ہو انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی عقل کے مطابق وہ راستے اختیار بتدریج کیے جائیں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ جو کام آج شروع کیا ہے 50 سال تک وہی کام ہوتا ہے. جیسے آج تک ہماری مساجد میں وضو کے مسائل سکھا رہے ہیں، جب مسجد میں جاؤ تو وضو کے مسائل ہی سکھا رہے ہوں. تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ لوگ آتے کب سیکھیں اور اس سے اگلے مرحلے میں کب پہنچے. نرسری کے بچے کو آپ نرسری کا کورس کب پڑھاتے ہیں؟ صرف نرسری کی کلاس. اگر وہ بچہ میٹرک میں پہنچ گیا تو کیا تب بھی اس کو نرسری کا کورس پڑھایا جائے گا؟ بے وقوف نہیں ہوگا جو پڑھائے گا. تو ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے کہ آج تک ہمارے ممبروں سے کیونکہ وہ خود بیچارے ان کی تبدیل تعلیمی سب تک محدود ہے وہ اسی میں لگے. آج تک ہماری مساجد سے نماز کے، روزے کے، حج کے اور وضو کے مسائل کبھی جہاد کے مسائل میں گفتگو نہیں ہوتی، جہاد کی فضیلت فضائل پر گفتگو نہیں ہوتی. تو یہ سارے المیے ہیں جو آپ نے یہ ذمہ داریاں ادا کر دی. آپ میں سے ہر شخص تعلیم اپنی رعیت کا ذمہ دار. آپ میں سے ہر شخص یقیناً کم از کم 10 سے 20 افراد پر اتنا اثر رکھتا ہے جو آپ کی بات سنتے، جو آپ سے مشورہ مانگتے. تو آپ اس کو دین کے اندر کیوں نہیں شامل فرمائیں؟ آپ کی ہر گفتگو اور محفل میں یہ ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے ابتدائی طور پر جب دعوت دی تو ابتدائی طور پر دعوت پہ لبیک کہنے والے جو نفوس قدسیہ تھے اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین کی نمائندگی فرمائی. بچوں کی نمائندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جوانوں کی نمائندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور غلاموں کی نمائندگی میں یہی 4 طبقے تھے معاشی. غلاموں کی نمائندگی میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان قبول کرتے، اور پھر ان کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام پہلی ہی اس ابتدا میں اسلام قبول کرتے. اور پھر اس کے بعد جب یہ افراد 30 سے 40 کی تعداد میں یہ حلقہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو اس کام کے لیے منتخب کرتے ہیں. کیا کمال جو ہے وہ مرتبہ اور مقام حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا. حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ ذمہ داری دی گئی تو ان کے گھر میں یہ اجتماع درس و تدریس کا ہوا کرے گا. تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ اگر ہینڈ کر کے بتا دیں کسی کے اس وقت ان کی عمر تقریباً 14 سال کی عمر. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو 20 سال کا ہوتا ہے تو تب بھی ہم اسے بچہ ہی کہہ رہے ہوتے. خدا کے لیے اس سے نکل بچہ 12 سال تک کا بچہ ہے، اس کے بعد اس کو آپ یہ یقین دلا دیں کہ وہ بڑا ہوگا، وہ فیصلے کرنا شروع کرتے چیزوں. وقت بہت کم ہے، ٹوٹل لائف ٹوٹل ایوریج 60 ایئرس. تو ہمارا بچہ 20-24 سال تک تو صرف وہ ماسٹر کی ڈگری حاصل کر رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں نے اس نظام میں تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد نوکری کی تلاش ہوتی ہے، پھر شادی کے معاملات ہوتے، وہ دین کا کام کرنے کے لیے کب تیار ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں بہت سارے پہلو ہیں جن پہ غور و خوض کیا جانا ہے. تو دار ارقم میں یہ اجتماع کا ہونا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور وہاں چن کر یہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. تو اسی حالت اسی مقام میں حضرت عمر فاروق بھی پھر ایمان قبول کرتے آتے ہیں، وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر حکم عطا فرماتا ہے جب دوسری وحی نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے مدثر، اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، مصور کے معنی بھی یہی ہے ملتے جلتے، چادر اوڑھنے والے. اب اس سے مراد یہ حضور کے القاب اور ان سے خطاب کیا گیا. اس سے مراد یہ کہ اب آرام کرنے کا اور غفلت کا وقت ختم ہو گیا. یہ ہمارے لیے
کیا بڑی فرصت سے بیٹھے ہوئے نا چادر لپیٹے ہوئے، تو کہا کہ اب فرصت کا کام ختم ہو چکا، یا وہ خاموشی کا جو چادر کے اندر کیا جا رہا تھا وہ ختم ہو چکا. یا مدثر سے مراد یہ کہ ایک چادر کے اندر سب کو جمع کرنا، ایک چھتری تلے جانا. لیکن کتنے خوبصورت پہلو نکل ہے. تو یہ سارے معنی سے مراد کہ اگر غافل ہو تو بھی کھڑے ہو جاؤ، اور ایک چھتری تلے لوگوں کو جمع کرنا شروع کرنے والے اب تو کھڑے ہو جاؤ. اس میں لفظ استعمال ہو یا مدثر، یہ قوم کا مطلب ہے قیام. اور اس قوم کے اندر عربی زبان بڑی خوبصورت ترین زبان ہے. ایک ایک لفظ کو بتانے کے لیے 20 الفاظ ہیں اس کے اندر. تو قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا وہ معجزہ ہے. تو فرمایا کہ قوم کھڑے ہو جاؤ. اس کھڑے ہونے میں یہ راز ہے کہ جیسے پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جائے، جس سے طوفان ٹکرا کے واپس ناکام چلا جائے لیکن پہاڑ اپنی جگہ سے نہ ہلے، قوم کے اندر یہ معنی گھستے. تو فرمایا کہ ایک مدثر اب کھڑے ہو جاؤ ایسے کہ چاروں طرف سے مخالفتیں تمہارے خلاف تم سے ٹکرائیں لیکن تمہارے پاس استقلال میں جنبش نہیں آنی. اور کیا کرو؟ فانذر، پہلی ذمہ داری جو بتائی اللہ تعالی نے رسول کو وہ بتائی انذر. آج ہمارے مساجد سے جو فریضہ ادا کیا جا رہا ہے وہ تبشیر کا کیا جا رہا ہے، بشارت کا کیا جا رہا ہے. تم سب جنت کی، تم یہ دو نفل کرو تم جنت میں چلے گئے. بلکہ اب تو سنائیں کہ جو مینار پاکستان جائے گا وہ بھی جنتی ہو جائے گا. علمیت دیکھیں، مذاق ہو رہا ہے اسلام کا، مذاق بنا دیا. جنت کے ٹکٹ اس طرح نہیں ملتے. حضرت عمر فاروق تو کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے یہ آواز آئے کہ تمام کے تمام لوگ جہنمی ہیں ایک شخص جنتی ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں امید کروں گا کہ وہ ایک شخص میں ہوگا، ایسی امید. اور کہا کہ اگر یہ دیتا ہے کہ سب جنتی ہیں ایک شخص جہنمی ہے، تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں خوف کروں گا کہ وہ ایک شخص میں. آخری عمر تک حضرت عمر فاروق حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس جاتے تھے، منتیں کرتے تھے، اپنے بیٹے کو بھیجتے تھے کہ حذیفہ سے پوچھ کے آؤ کہ منافقین میں میرا نام تو نہیں، کیونکہ وہ ان کے پاس سارے راز تھے رسول اللہ کے. رسول اللہ نے سارے منافقین کے نام بتائے. یہ حالت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. آج ہمارا پتھروں کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں مزیدار نیند کر رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھانے کھا رہے ہیں، اور جنت ہمارے لیے فکس ہوئی. اور وہاں صحابہ کرام اپنی ہڈیاں توڑوا رہے اور پھر پوچھتے کہ یا رسول اللہ کیا میری شہادت قبول ہو گئی؟ یہ تو آج یہ جو زہر پلایا جا رہا ہے نا، میٹھا زہر قوم کو، اس نے غافل کر کے رکھ دیا ہے پورے معاشرے. یہ اپنے جاب کے لیے 25 30 40 ہزار کے لیے تو دونوں پھرتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے تو بھی جاتا ہے، لیکن دین کے کام کے لیے یہ صحت مند ہونے کے باوجود بھی نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہے کہ جنت میں جانا یہ ہے وہ صحت. تو فرمایا فان سے کی ذمہ داری بتائی کہ پس. یہ لفظ فا جو استعمال ہوتا ہے نا عربی میں، اس کا مطلب وہ ہے کہ اب تمہارے پاس کوئی اور چوائس نہیں، کوئی دوسرا راستہ نہیں، بس انہیں آگاہ کر دو. انصر کے ترجمہ میں کرتا ہوں آگاہ کرنا، سب نے ترجمہ لکھا ہے ڈرانا، اور صحیح ہے ڈرانا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ ڈرانے کے لیے نہیں آئے. آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ ڈائبٹک پیشنٹ کو اگر ہوئے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ان سے کہتا ہے کہ اگر تم نے آپ مزید پرہیز نہیں کیا اور میٹھا کھاتے رہے تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی. تو مجھے بتائیے ڈاکٹر ڈرا رہا ہے یا آگاہ کر رہا ہے؟ جی آگاہ کر رہا، وہ ڈرا نہیں رہا. یہی کیفیت رسول اللہ کی ہے. اللہ کے رسول آگاہ کر رہے تھے کیونکہ وہ مقام نبوت پہ فائز تھے، جہاں سے کھڑے ہو کے وہ دنیا کو یہاں سے دیکھ رہے تھے اور اس کی آخرت کو بھی یہاں سے دیکھ رہے تھے. اسی لیے جب انہوں نے پہلی مرتبہ پہاڑی پر چل کر صفا و مروہ پہ کھڑے ہو کے پکارا تھا یا صباح ہوں، تو مکے کے ہر گھر سے جو ہے وہ لوگ دوڑے دوڑے چلے آئے. ان کی روایات تھی، اور جو نہیں آ سکتا تھا وہ اپنا نمائندہ بھیجتا کہ جاؤ کوئی خاص بات ہو گئی سن کے آؤ کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے وہاں بھی یہی جملے کہے
کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہو سکتا ہے، ہونے والا ہے، تو کیا تم اس بات کو تسلیم کر لو؟ کیونکہ ہم وہ ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ سب کو معلوم ہے کہ ان کو وہ لشکر نظر آ رہا ہوگا، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم تو پہاڑ کے اس دامن میں موجود۔ اسی طرح نبی اس مقام پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے سارے نتائج دکھا دیتا ہے کہ کس راستے پہ چلنے والے کا نتیجہ کیا ہوگا، تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جو تمہارا طرز زندگی ہے یہ خطرناک ہے، یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ راستہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ فلاح اور کامیابی کی طرف لے کے جائے۔ تو کہا فان سے انہیں تم آگاہ کر دو اس بات سے کہ تمہارا جو نظام زندگی ہے، تمہارا جو معاشرت ہے، تمہارا جو معاشی نظام ہے، یہ تمام کا تمام تباہ کن ہے۔ تم اللہ کی وحدانیت پر یقین اور ایمان لے کر، اور جب ایک اللہ پر ایمان لے آئے تو یقین کر کیجیے کہ جیسے آپ سے زیادہ طاقتور اب روئے زمین پہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا تعلق کس سے بن گیا؟ خالق کائنات سے بن گیا۔ لیکن چونکہ ہم لوگ، ہمارے یہاں یہ کلبی ہے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اور یاد رکھیے اسلام قبول کیا جاتا ہے، اسلام پیدائش کے طور پر منتقل ہونے والی چیز نہیں، ہمارے یہاں منتقل ہو رہی ہے۔ اسلام یا مسلم کا جو لفظ ہے، مسلمان ہونا، یہ ورڈ کے ناؤن نہیں ہے، یہ ورب ہے۔ ہر لمحے آپ کو مسلم ہونا ہے، آپ کو ہر لمحے مسلم بننا ہے۔ دن میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مسلم ہوتا ہے وہ مسلم نہیں ہوتا۔ جیسے جب ہمارے گھر میں شادی ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پر ساری ہندوانہ رسمیں ہوتی ہیں تو اس وقت ہم مسلم نہیں ہوتے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہم اس وقت اللہ کے آگے سر جھکانے والے نہیں رہتے، اس لیے کہ اللہ کے احکامات کو پس سے پوچھ ڈال دیا، رسول اللہ کی تعلیمات کو پس سے پوچھ ڈال دیا، اور دیگر پروگرام میں جب انوالو ہو گئے تو مسلم تھوڑی ہے۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ مسلم ناؤن نہیں، یہ ورڈ ہے۔ ہر لمحے مسلم ہونا، اسی لیے کہا کہ ہرگز تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم مسلم نہ ہو، یعنی کہ مرتے دم تک مسلم رہنا، ہر سانس میں مسلم رہنا، یہ فل ٹائم جاب ہے۔ ہر وقت آنکھیں کھلی رکھنا کہ ایسا تو نہیں کہ دن کے اس گھنٹے میں غیر مسلم ہو چکا، اس قدر نازک ترین کی معاملہ ہے۔ لیکن پیدائشی اعتبار سے ہم مسلمان، اور یہ تو قرآن مجید میں سورہ حجرات میں فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ بدوی قبائل کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ آپ ان سے فرماتے کہ ابھی تم مسلم نہیں ہوئے ہو، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی تمہارے اوپر وہ کیفیت نہیں آئی کہ تم کہ تم ایمان سے مرادی کہ اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، تم پھر شک میں مت پڑو، اور اپنی جان اور مال کے ساتھ جدوجہد کرو۔ یعنی کہ اگر آپ اپنا ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ میرا ایمان مکمل ہے یا نہیں، تو اس کا پیمانہ دیکھیے قرآن۔ اس کا پیمانہ یہ ہے، دیکھیں نا، اگر آپ سے میں کہتا ہوں کہ میں کاروبار کرتا ہوں اور آپ 2,00,000 روپے اس میں انویسٹ کریں، 3 افراد کو میں نے کہا، 2 نے کر دیا اور تیسرے نے نہیں، اس نے کہا کہ میرے پاس ہے نہیں، پیسہ نہیں ہے کچھ۔ بعد میں اس کی کسی دوست نے پوچھا کہ تمہارے پاس تو ہے پیسے لیکن تم نے انویسٹ کیوں نہیں؟ اس نے کہا مجھے شک ہے یہ 2 نمبر ہی کر جائے گا، دھوکا ہو جائے گا۔ بات سمجھیں، انویسٹمنٹ وہاں نہیں کرتا انسان جہاں شک ہوتا ہے۔ اگر تمہیں اپنے ایمان میں شک نہیں ہے تو پھر تم اپنی جان اور مال لگا دو اس میں اوپر، اپنے بچے لگا دو اس میں اوپر، اپنی شہرت، اپنی صلاحیت، سب کچھ اس پر خرچ کر دو، لیکن نہیں کر رہے کیوں؟ اس لیے کہ شک ہے، پتہ نہیں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو لہذا یہ ایمان کا ٹیسٹ، تو یہ ایمان کے مدارج قرآن نے بالکل واضح طور پہ بتا دی۔ تو لہذا غور و فکر کے بعد اسلام قبول کرنا، تحقیق کے ساتھ اسلام قبول کرنا، یہ قابل قبول چیز ہے۔ محض پیدائشی اعتبار سے تو مسلمان آپ معاشرے میں نہیں کریں، جمعے کی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، اور نہ پڑھی تو بھی کوئی مسئلہ ہے۔ رمضان مبارک میں آپ بازاروں میں جائیے، وہاں پہ سارے کھانے پینے کے ٹھیلے سب موجود ہوں گے، عام ریسٹورینٹ کھلے ہوئے ہوں گے، کیا یہ کوئی مسلمانوں کا ملک نظر آتا ہے آپ کو؟ سود ہمارے ملک میں اسی طریقے سے رائے 22 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اور یہ کیفیت تو قرآن
کھڑے ہو جائیں اور ان کو انذار کریں، ان کو آگاہ کریں. اور دعوت کیا دینی؟ اور اپنے رب کی کبریائی کو عام کرو. دیکھا رب کا لفظ پھر آ گیا، یعنی کہ پوری دنیا میں اگر معاشی نظام جس کا مضبوط ہوگا وہ ملک پوری دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ملک کہلائے گا. کلیئر ہو نہیں بات؟ خوشحال ملک کہلائے گا. اس وقت کون ہے دنیا میں؟ چائنا اس وقت سب سے آگے نکل گیا معاشی کو. تو سب سے بڑی طاقت یہ معاشی نظام، تو ربوبیت کا نظام. تو تم اپنے رب کی کبریائی کو عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نظام ربوبیت وہ معاشی نظام نافذ کرو. اگر پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑی جو جنگ ہو رہی ہے لوگوں کے درمیان، جو طبقات ہیں، جو ہمارے یہاں ایلیٹ کلاس اور مڈل طبقہ اور لوور مڈل جو بن گیا، یہ کس بنیاد پہ بنا ہے؟ مال کی بنیاد. مال کی بنیاد. تو اس کا مطلب ہے کہ سارا مسئلہ اس مال کا ہے. جس نبی نے بھی دعوت دی ہے، ہر نبی نے دعوت دی ہے توحید، ہر نبی. اور اس نبی کی مخالفت ہر زمانے میں کس نے کی ہے؟ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس وقت کے بادشاہ نے، اس وقت کے حاکم، اس وقت کے اس دور کے سرمایہ دار، اس دور کے مذہبی طبقے. یہ تین طبقات ہمیشہ مخالفت کرتے. میں مذہبی طبقہ کہہ رہا ہوں، دینی طبقہ نہیں کہہ رہا. آپ لوگ مجھے امید ہے کہ جانتے ہوتے کہ مذہب اور دین میں کیا فرق ہے. دین اسلام مذہب بن چکا ہے، جبکہ یہ دین مذہب کا لفظ قرآن میں حوالے سے استعمال ہی نہیں. ہاں مذہب حنفی کہا جانا چاہیے، اسلام مذہب ہے یہ نہیں بولنا چاہیے. ہم مذہب حنفی پر قائم ہیں. مذہب کا مطلب ہوتا ہے راستہ. تو مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب حنفی، مذہب حنبلی، یہ سب مذاہب کہا جاتا ہے. اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا مذہب بن چکا ہے. تو مذہب کا مطلب ہے تو اللہ کا دین جب نافذ ہوگا، اس کا نظام ربوبیت نافذ ہوگا، تو پھر پوری دنیا کے انسان آپ کی طرف خود متوجہ ہوں گے کہ آؤ اس ملک کی طرف چلیں جہاں پر بہت روزگار ہے، جہاں پر کوئی حقوق نہیں چھینتا کسی، جہاں پر دکانیں کھلی ہوں، کوئی چیز راستے میں پڑی ہوئی اٹھاتا نہیں، جہاں پر کوئی چیز ملاوٹ والی نہیں ملتی، جہاں کاروبار کو تقویت دینے کے لیے مکی نہاری اور بدنی بریانی کے نام رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مذہبی کارڈ رکھنے کا، کھانوں کے لیے بھی، کاروبار کے لیے بھی مذہبی کارڈ، تاکہ لوگ اس نام کی وجہ سے یہاں پر آئے. یہ تو سب سے بڑا المیہ ہے مسلمان. آج ہمارا آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی خالص چیز خریدنی ہے تو پھر آپ کو برانڈ کی خریدنی. آپ لوکل پاکستان کی مت، یہ کتنا بڑی ہم پر پھٹکار ہے کہ خود ہم ہی اپنے اوپر ایمان، یقین اور اعتماد نہیں کرتے. تو کیا مسلم ایسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آکاش کے میلے میں تجارت فرمایا کرتے تھے، تو اونٹوں کا ریوڑ تھا ان کے پاس. اللہ کے رسول کسی کام کے لیے گئے تھے اور کسی کو ذمہ داری دے گئے وہاں اپنی جگہ. جب وہ واپس آئے تو وہ تمام اونٹ بک چکے تھے. ایک قافلہ کوئی آیا تھا اور وہ پوچھتے پوچھتے کہ محمد کا جو ہے وہ کس جگہ ہے ان کا لگا ہوا سامان، تو بتایا کہ فلاں جگہ ہے. تو پتہ چلا محمد ہے کہ نہیں، وہ نہیں کام سے کہنے کہ ہمیں جلدی ہمیں جو ہے اونٹ چاہیے. اس نے دے دیے، حساب کتاب کر کے بیٹھے اور وہ روانہ ہو گئے. اللہ کے رسول آئے تو پوچھیں کہ اونٹ کہنے کے بیچ دیے، کہنے کی کیا قیمت بیچے، کہنے کے اس حساب سے بیچے. کہنے کہ اس میں ایک ایسا تھا جس کے پاؤں میں نقص تھا، اس کی کیا قیمت لگائی، کہنے کہ سب ایک جیسے حساب سے. اللہ کے رسول نے سواری لی اور پوچھا کس سمت میں گئے، کہنے کے فلاں. اس سمت میں سفر کیا اور کو پکڑ لیا جائے، ان کو روکا اور کہا کہ یہ والا اونٹ واپس دے دو اس کے پیسے. کہنے کی کیوں، کہنے کہ اس کے اندر رخ سے اور سارے اونٹ ایک قیمت کا آپ کو دی. اب بتائیے تجارت یہ، تجارت یہ عہد کرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو عہد پورا نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں جو ملاوٹ کرتا ہو. اب اندازہ کیجیے وہ ہم میں سے نہیں کا کیا مطلب. حاجی صاحب بیٹھے تھے دودھ کی دکان پہ، ملاوٹ کیے چلے جا رہے ہیں، تصویر گھوم رہی ہوگی، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہم میں سے نہیں. کیا یہ اسلامی معاشرہ ایسا ہو سکتا؟
تو اسلامی معاشرے کی شناخت بھی الگ ہوگی. لیکن اسلامی معاشرہ تو دور کی بات، آج مسلم اپنی شناخت کو بھلا رہے ہیں. ہماری تو اپنی شناخت کوئی نہیں. ہم تو بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم تو اہل حدیث ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم تو پاکستانی ہیں، ہم ہندوستانی. حالانکہ قبر میں جب سوال ہوگا کہ شناخت پوچھی جائے گی تو آپ کی شناخت صرف ایک مسلم کے کوئی دوسری شناخت، مسلم یا کافر، یہ دو ہی علامتیں ہیں فرشتوں کے رزق. یہ دو ہی قومیں پائی جاتی ہیں قرآن کی روح سے، یا حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان. تیسرا کوئی طبقہ نہیں ہے. جو منافقین ہیں وہ بھی حزب الشیطان نہیں پڑے ہوئے. تو یہ سیرت کے پہلو یہ ہے کہ جو جن سے آج ہم نے یہ کچھ دیکھا کہ غار ہیرا جس میں ہم نے غور و فکر کرنا، اس کے لیے ہم کیا پلان کریں گے کہ روز کی بنیاد پہ غور و فکر کرنا. یہ غور و فکر بہت ضروری ہے. آپ سوال جنریٹ کریں. آج آپ اپنے گھر جائیے اور اپنے بچے سے کہیں کسی چیز سے متعلق، اس گلاس سے متعلق، اس سے متعلق 5 سوال لکھو. 5 سوال پوچھو مجھ سے، وہ آپ سے اس سے متعلق 5 سوال نہیں پوچھتے. اس کے بعد سوال نہیں. بچے کے بعد بہت سوال ہوتے ہیں ابتدائی عمر میں، لیکن ہمارا جبر جو ہے ان کے سوالات کو روک دیتا ہے. اور جب سوالات پیدا ہونا بند ہو جائیں گے تو آئی کیو لیول کم ہونا شروع ہو جائے گا. اور جب آئی کیو لیول کم ہونا شروع ہو جائے تو ذہن لاک ہو جاتا ہے. جب ذہن لاک ہو جاتا ہے تو وہ قوم غلام بن جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا دماغ نہیں استعمال کرتی، اس کے پیر صاحب استعمال کرتے، اس کے لیڈر کر رہے ہوتے، تو وہ صرف ان کو فالو کر رہا ہوگا. اس کا اپنا دماغ نہیں ہوتا کہ جو سوال کر سکے خلیفہ وقت سے کہ آپ کا لباس کیسے بن گیا تو چادر تقسیم ہوئی. یہ سوال کرنے کی ضرورت تو ایک آزاد انسان کے اندر ہی ہو سکتی ہے نا. ایک غلامانہ ذہنیت رکھنے والے کے اندر یہ چیز پیدا نہیں. تو آئی کیو لیول بڑھائیں اپنی نسلوں کو، سوالات پیدا کریں، خود بھی سوالات تلاش کریں، ڈھونڈیں. سب سے پہلے اپنے آپ سے متعلق ڈھونڈیں اور اس کے جوابات خود تلاش کریں، صرف کتابوں سے نہیں. پہلے مرحلے میں خود سے تلاش کریں، کیونکہ فطرت جواب دیتی ہے، قدرت جواب دیتی ہے. یہ پوری کائنات اللہ کی نشانیاں ہیں، اتنی نشانیاں ہیں. اور اس کائنات کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے عالم. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عالم کہا جاتا ہے. بہت زیادہ عالم کہا جاتا ہے. میری گھڑی رک گئی تھی اور میں مستقل یہ دیکھ رہا ہوں کہ عالم کہا جاتا ہے علامت کو، نشانی کو، اور الگ جھنڈے کو بھی کہتے ہیں. کون سے مراد نشانی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عالم کہا. کیا زبردست بلاغت ہے اس کے اندر. یعنی کہ اتنی بڑی کائنات تو دور کی بات، ہم تو اپنا پلانٹ کو مکمل طور پہ نہیں تصویر کر سکے. اللہ نے کائنات کو عالم کہا. مراد یہ ساری کائنات جو تمہیں نظر آ رہی ہے اور جو تمہیں نہیں نظر آ رہی وہ بھی، جہاں تک تم پہنچے نہیں، یہ صرف ہماری نشانی. اللہ، یہ صرف نشانی، یہ حقیقت نہیں ہے. یہ حقیقت تک پہنچنے کی صرف نشانی ہے، اندازہ کی. اور ہم اور آپ تو صرف اس کراچی کی سڑکیں دیکھ رہے ہیں نا، اور اسی کی زندگی کا تاثیر ہو گئے. ہم کتنی چھوٹی زندگی اور چھوٹی سوچ گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.